جب آپ کا ایک میرٹ ہو, میرٹ کی سلیکشن ہو, اس پہ پھر آپ کا سیٹ پیٹرن ہو, اس سیٹ پیٹرن پہ آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں اوپر سے لے کے نیچے تک جی. اور وہ آئی ایس او سسٹم ہے نا, میں نے کسی اور جگہ بھی یہ بات کی ہے کہ آئی ایس او سسٹم ہے, وہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے, وہ مینجمنٹ کا سسٹم ہے. کراچی کا جو کمبینیشن ہے, جو آپ نے کوئٹہ اور اس کا جو کمپیریزن کیا ہے, وہ کوئٹہ سے بھی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو افیکٹ اور امپیکٹ ہوتا ہے نا ٹیم پہ, وہ کپتان کا ہوتا ہے, اس سوچ کا ہوتا ہے کہ وہ کس سوچ سے کھیل رہا ہے. اگر آج ملتان سلطان کہیں اگر بورڈ پہ نظر نہیں آ رہی تو وہ اس کے کپتان کی سوچ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ ایک اگریسو سوچ لے کے اور ٹیم کو لے کے چل رہا ہوتا تو آج اس کا یہ اشر نہ ہوتا. وارنر انہوں نے یہی کراچی جو پچھلے آپ نے لیگز میں اس کو دیکھا تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی, لاسٹ پہ ہوتی ہے موسٹلی, لاسٹ پہ ہوتی تھی. اور اس دفعہ کیا ایسا ہوا, اس میں سوچ کی تبدیلی آئی. اس کا ایک کپتان جو ہے وہ اگریسو آیا. حالانکہ شروع میں ان کا سٹارٹ بھی اس پی ایس ایل میں اچھا نہیں تھا, لیکن انہوں نے ہر میچ میں سیکھا, کمبینیشن بہتر ہوا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ان کے پاس جو اوورسیز پلیئر کھیل رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. اور ان کی جو آپ نے پہلے خود ہی بتا دیا انٹرو میں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے پلیئر سے کہیں مطلب اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہمارا پلیئر کھیلتا ہے جو 160 140 160 میں نے زیادہ کہہ دیا, 135 ایوریج 140 50 کے درمیان کھیل رہے ہیں. اب 140 45 میں اگر آپ اس کو بالز پہ بنا دیں گے تو کیا آ جائے گا, 150 160 170 رن بن جائیں گے. اتنا میکسیمم 170 سے تو نہیں آپ جیت رہے نا, تو آپ کو تو چاہیے 200 200 پلس. تو اس کے لیے آپ کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ 200 پلس ہی ہونا چاہیے. تو یہی ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسی بات ہے کہ وہ 2 سے 3 لوگ لاہور قلندر میں صرف ایک بندہ پرفارم کر کے انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں انہیں دکھا دیتا ہے جی, باقی سارے کے سارے اسی طرح. تو جس وقت آپ 200 پلس پہ کھیلیں گے تبھی آپ نظر. اچھا مسلم بھائی, یہ بات ہم بہت دفعہ کی ہے, آپ کو بھی پرابلی ایک دفعہ آپ شو میں آئے تھے تب بھی بات کی تھی. یہ پی ایس ایل مقصد تھا اس کا ایک, بالکل اس کا مقصد یہ تھا, میں ہمیشہ بات کرتا کیونکہ آپ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ کی سب سے بڑی کموڈٹی ہے. ادھر آپ کی جو 2 سال کی کرکٹ کا ڈیزاسٹر ہوا تھا, آپ نے کوشش کرنی تھی اپنے آپ کو امپروو کر کے دوبارہ دنیا کو میسج دے کہ جی وی آر ریڈی فار انٹرنیشنل سسٹم اگین, ہم انٹرنیشنل سرکٹ میں آ کے دوبارہ آپ کو چیلنج کریں گے. بٹ ہم مائنڈ سیٹ کی جو بات کریں, چاہے وہ بالرز کی بات کریں چاہے بیٹر کی بات کریں, بالر ہے اسی طرح ہی رنز کھا رہے ہیں, ایک اوور میں 18 20 25 چل رہا ہے. بیٹر کی بات کریں تو وہ جو آپ اسٹرائک ریٹ کی بات کریں 140 50, کپتانی کی بات کر لیتے ہیں. اب محمد رضوان رن سکورر ہائیسٹ ہے پی ایس ایل میں, ٹیم باٹم پہ صرف ایک میچ جیتی. تو یہ کس نے ان کو سمجھانا تھا؟ کیا یہ پلیئروں کی رسپانسبلٹی تھی, فرینچائز اونر کی تھی, بورڈ کی تھی, ایز اے اسٹیک ہولڈر سب کی, کہ ایک دفعہ کٹھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار نہیں اب ہم اس کو امپروو کر کے چینج کر کے دنیا کو دکھائیں گے؟ کس کی غلطی ہے یہ غلطی ہمارے بورڈ کی ہے جی. فرنچائز تو ایک پلیئر کو خریدتا ہے, وہ تو کوئی نہ پلیئر بنانا اس کی رسپانسبلٹی ہے نہ ہی پلیئر کو ڈیولپ کرنا. اس کے لیے تو پلیئر ایک کمیونٹی ہے, ایک مارکیٹنگ کمیونٹی ہے, اس کی ایک فرنچائز ہے, وہ ایک پلیئر کو خریدتا ہے, اس کی خدمات کو خریدتا ہے, پے کرتا ہے, اور اگلے سال اسے چاہیے تو وہ پروڈکٹ رکھتا ہے, نہیں چاہیے تو ریلیز کر دیتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بورڈ کی ذمہ داری ہے کیونکہ بورڈ کی ٹیم بننی ہے. جی, فرنچائزز کی ٹیم نے تو نہیں کھیلنا, وہ تو سال بعد ایک آپ نے ایک فیسٹیول انجوائے کرنا ہے, اور اس میں سے جو پروڈکٹ نکالنی ہے, اس جو پلیٹ فارم بنایا وہ بورڈ کا ہے. تو بورڈ نے اپنی ایک پی سی بی کی ایک ٹیم ہے جو نیشنل ٹیم ہماری بننی ہے, وہاں سے ان کی رسپانسبلٹی. جی, فرق جو مائنڈ سیٹ کا ہے نا جی, وہ فرق یہ ہے کہ ہمارا میرٹ کہیں نہیں ہے. اگر ہم کسی کو کپتان بنا رہے ہیں تو کیا کبھی نے سوچا کہ کس میرٹ پہ بنایا ہے؟ اس کا کوئی آج تک کوئی ایس او پی, کوئی اس کا کرائٹیریا لکھا گیا کہ جی اگر کپتان ہوگا تو کپتان پڑھا لکھا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. انسپائر کتنا کرتا ہے باقیوں کو, کمیونیکیٹو ہونا بڑا ہی امپیکٹفل ہے. کہ میری جب گفتگو ہو بینگ کپتان تو وہ 10 بندوں کے دل پہ دماغ پہ ہٹ ہونی چاہیے. نہیں ایسے لیڈر انسپائر کرے, چلے پھرے نظر آئے سب کو. کمیونیکیشن, جب تک آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگی, اگر آپ کا سوئے ہوئے بندے کو کپتان بنا دیں گے اور اس بیس پہ بنا دیں گے کہ اس نے, ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک پلیئر ہے, ابھی سائم ایوب نے 2-4 سکور کر دیے ہیں جی, ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کپتان بنا دیں. بھائی کیوں بنا دے بھائی, کھیل تو لینے, تھوڑا سا چل تو لینے. ہاں, ہم جو بندہ کو 2-4 سکور کرتا ہے, 2 سیریز میں سکور کرتا ہے, تیسرے میں وہ کپتانی کا حقدار ہو جاتا ہے. کپتان کا
بہت اچھا کھیلنا ضروری نہیں ہے, بہت اچھا مینیجر ہونا ضروری ہے جی جو ہیومن سائنس کو, ہیومن بیہیویئر کو 10-11 بندے کے ہیومن ان سے بیہیویئرس کو ڈیل کرنا جانتا ہوں, بالکل اس کو جانتا ہو کہ یہ بندہ اچھا, اس کے پاس اگر 10 لوگ ہیں جی, ان 10 لوگوں سے بہترین پرفارمنس لینا جانتا ہو. بالکل. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اپنا انپٹ دیتا رہوں یہ کپتان, میں نے 10 سے لینا ہے. اس میں محسن بھائی اگر مزید ایڈ کرے تو گیم اویئرنیس کی بھی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کی گیم اویئرنیس اپنے 10 لڑکوں سے بھی آگے ہونی چاہیے. جی بالکل. اور اس کے اپوزیشن کے بھی 10-11 پلیئر سے آگے ہونی چاہیے. وہ اچھا ہوگا, جیسے ہمارے پاس خان صاحب تھے, وسیم اکرم تھے, انضمام آئے, یونس خان تھے, سرفراز ابھی ریسنٹلی, یا ایم ایس دھونی ون آف دا بیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آل دو کے اتنے کیپٹن آئے. اچھا ایک اور بھی سسٹم کے اندر آپ پرابلم دیکھیں گے نا, ہم ہر چیز میں ریلیٹ اپنے نیبر کے ساتھ کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتے ہیں. ہم اگر 90s سے دیکھیں تو یہ آلموسٹ 3 یا 3.5 جو ڈیکڈ ہم نے دیکھے کرکٹ کی, ہم نے کوئی 50-60 کپتان چینج کر دیے, انہوں نے صرف 6-7 چینج کیے ہیں. آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں اظہرالدین ٹنڈولکر, ڈریورڈ گنگولی, دھونی, ٹھیک ہے, کوہلی, اور پھر اب روہت شرما. تو یہ اسٹیبلٹی کو بھی بنانا کتنا ضروری ہے. ہم نے 26 سلیکٹر چینج کر دیے 2 سال کے اندر, 4 چیئرمین چینج کر دیے, اور 6 ہم نے ہیڈ کوچز چینج کر دیے. تو اب جو سسٹم کو اگر رن دینا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے کسی گیم کو بنانے کے لیے, کسی بھی عہدے کے لیے, کسی بھی سسٹم کو کنٹینیوٹی ہونا ضروری ہے, اور کنٹینیوٹی کا ایک رن ہونا بہت ہی ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب میں ایک کپتان بناتا ہوں اور اس کے بعد وہی بورڈ اس کو 1 سیریز 2 سیریز کے بعد ریکنسیڈر کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں نہ قوت فیصلہ ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی ایسا میرٹ ہے یا ایسا کوئی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس پہ ہم نے پہلے دن اس کو پرکھ کے رکھنا چاہیے تھا نا. جی. اب آپ کوئی بھی رکھتے ہیں, آپ آج مینٹور ہے, صبح نہیں ہے, آج مینیجر چینج کر دو, صبح کوچ چینج کر دو. کوچز دیکھ لیں کہ آپ کتنے ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں. تو کوچ ایک پلیئر کو بنانے میں اس کو مطلب کوئی 2-3 سال لگتے ہیں. جی. وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارے گا. ایک نیا بچہ اس کو دیتے ہیں, اس کو پلیئر بنانے میں, ایک سٹار بنانے میں کوئی ایک ٹائم ڈوریشن چاہیے. بالکل ایسے. اب ایک میں صبح اس کو مکی آرتھر پڑھا رہا ہے, شام اگلے مہینے اس کو ہاں نیا کوچ آ رہا ہے, اور لڑکوں میں بھی یہ کانفیڈنس نہیں اس کوچ کا آتا نا, اس سے تو چینج ہو جانا ہے. اس کی بات کیا سنے گا, اسے کہے گا یار 2-3 ہار ملنی ہے. اچھا آپ کو یہ جتنے ہمارے وارنر کو تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, 5 کوچز یہ ہیں, 6ٹھا کپتان آپ سلمان علی کو آپ لے لیں کیونکہ وہ بھی ٹیم کا ہمارا کپتان بھی ہے T20 کا. آپ کو سب سے بیسٹ کون سا لگا ان ساروں میں سے, جس کا مقصد آپ کو لگا ہو کہ دیکھ کے یار اس کے اندر گیم اویئرنیس بھی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں, اور یہ کرنچ مومنٹ کے اندر چینجنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے؟ کون سا آپ کو ان سب میں سے بہتر لگتا ہے؟ کپتانوں کی بات اگر کریں تو مجھے مطلب انفارچونیٹلی ان سے کوئی بھی کپتان نہیں لگتا. اچھا. ایک بھی بندہ شاداب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی؟ اچھا. ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ہم نے بات کی شروع میں کہ شاداب بہت اچھا کپتان ہے, لیکن سر اب ہم نے پوائنٹ تو کرنا نا کسی کو. دیکھیں نا, پہلے ہم ایک فیئر بات کریں. یہی ہمارے بورڈ کا ایشو ہے, یہی ہمارے سسٹم کا ایشو ہے کہ جب ہمارے سامنے 10 بندے رکھیں اور 10 کے 10 نااہل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہم اندھوں میں کانا چن لیتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا عرفان بھائی کہ ہمارے پاس سکل نہیں ہے, ہم دنیا سے پیچھے ہیں, اور ہمارے پاس میرٹ نہیں ہے, میرٹ کو جج کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جو بندہ سلیکٹ کر رہا ہے اس کی سب سے پہلے تو بہت زیادہ, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کپتان کی ایک گیم اویئرنیس ہونی چاہیے, وہ تو بعد میں آنی ہے, پہلے تو سلیکٹر کی ہونی چاہیے کہ جس نے سلیکٹ کیا وہ 10 میچ کھیلا ہوا ہے, جس کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ 100 کھیلا ہوا ہے. اب وہ کیسے سلیکشن کرے گا؟ ایک ابھی جو سلیکشن کمیٹی میں ایک بندے بیٹھے ہیں, ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اب چیمہ صاحب کو کیا نظر آتا ہوگا پلیئر کیا ڈیسائیڈ کریں گے اس کا, یا ڈار صاحب ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے بندو, آپ ان لوگوں کو بٹھا دو جو جس کا میرٹ بنتا ہے. اور سب سے اوپر یہ ہے کہ چیف سلیکٹر ہی کوئی نہیں ہے. آپ جب جیسے چیمپئن ٹرافی کا مذاق بنا, اسپنر نہیں کو ڈالا گیا, اوپنر نہیں ڈالا گیا, تو جب ملبہ گرا تو سب اپنی اپنی جان بڑے آرام سے چھڑا کے چلے گئے, میرا تو ایک ووٹ تھا. کوئی ہیڈ ہوتا تو آپ اس کو پکڑتے نا, رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا, اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. تو یہ ابھی بھی یہی ہے کہ جب آپ کا ایک میرٹ ہو, میرٹ کی سلیکشن ہو, اس پہ پھر آپ کا سیٹ پیٹرن ہو, اس سیٹ پیٹرن پہ آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں اوپر سے لے کے نیچے تک. جی. اور اس
وہ ISO سسٹم ہے نا, میں نے کسی اور جگہ بھی یہ بات کی ہے کہ ISO سسٹم ہے, بالکل وہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے, بالکل وہ مینجمنٹ کا سسٹم ہے, بورڈ مینجمنٹ ہوتی ہے, بورڈ کرکٹ تو نہیں کھیل رہا, بالکل وہ کھلا رہا ہے. اگر وہ خود کھلا رہا ہے تو اس کو ایک سسٹم میں آنا پڑے گا نا. اب سسٹم کیا ہے, ISO میں یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, عرفان صاحب کی ایک جاب ہے, وہ جاب ڈسکرپشن ہے اس سیٹ کی, ہاں JDs پڑھے ایک یہاں میری بھی ہونی چاہیے. تو اگر میں یہاں چلا گیا اور کل یہاں کوئی اور بیٹھا ہے تو وہ اس جاب ڈسکرپشن کو آ کے پڑھے گا, اسی کے مطابق اپنا کام شروع کر دے گا. ویری سمپل. یہ تو روز نہیں نا چینج ہونی چاہیے, یہ سیٹ والا بندہ تو چینج ہو سکتا ہے. جی, تو یہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. یہ گنجل ہے نا جی, جس کا ایک سرا پکڑتے ہیں تو دوسرا خراب, کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے. جس وقت ہم کریں گے تو ہم لابنگ سے باہر آنا پڑے گا, ہمیں میرٹ دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنے فیورٹزم سے باہر نکلنا پڑے گا, وہ نکلنے کو تیار